نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جس کا اگر ہم ذکر کرنا شروع کریں تو الفاظ تو ختم ہو جائیں گے، بات پوری تو دور کی بات ہے، ایک باب بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر صرف نبی پاک کے معجزات کی بات کی جائے۔ دنیا میں مثال کے طور پہ آپ کو کوئی آپ کا دوست اپنا بچپن کا واقعہ سنائے کہ میرے بچپن میں یہ ایک سٹوری ہوئی تھی، ایک واقعہ ہوا تھا، آپ بڑی توجہ سے دوست سے سن لیں گے، 2 4 6 مہینے سال بعد وہ دوست پھر وہی واقعہ سنائے تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ سنا چکے ہیں، آپ بھول گئے، مجھے یاد ہے۔ تیسری بار سنائے کہ یار ایک ہی بات بار بار کیوں دہراتے ہو؟ یعنی ہماری عادت یہ ہے، بینگ اے ہیومن بینگ، ہمیں ایک ہی بار بار سننے میں مزہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کتاب، لوگ بڑا بک لور ہوتے ہیں، کتاب بہت شوق سے پڑھتے ہیں، مگر جو کتاب آپ کو پسند آ جائے، بڑی پسند آ جائے، کتنی بار پڑھیں گے؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار، پھر پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا کہ بھائی لائبریری میں رکھ دو، 2 بار تو پڑھ لی، 3 بار پڑھ لی، تقریباً یاد ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تیسری بات جو ہماری جو فطرت میں ہے، اگر ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں، وزٹ کرنے جاتے ہیں، مری چلے گئے، 1 بار، 2 بار، 3 بار، اب گھر والے کہتے ہیں بس 3 بار ہوا، کہیں اور چلتے ہیں، ناران کاغان چلے جائیں گے، پھر کہیں اور، اب ذرا باہر چلتے ہیں، دبئی 2-3 بار دیکھ لیا، کسی اور کنٹری چلتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کسی جگہ کو بار بار دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، کسی بک کو بار بار پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کوئی واقعہ بار بار سننے کو جی نہیں چاہتا۔ ایسا ہی یہ ہے دنیا کی باتیں۔ اب آؤ نبی پاک کی بات کرتے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے سورج کے پلٹنے کا واقعہ سن رہا ہوں، جب سے آنکھ کھلی ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات سن رہا ہوں، جب سے عقل آئی ہے ابو ہریرہ کے اس پیالے کا ذکر سن رہا ہوں، جب سے جناب عقل آئی ہے کچھ علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا ہے، میں نبی پاک کے بارے میں سنتا ہوں کہ ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی تھی، کبھی یہ سنتا ہوں کہ جناب آقا لعاب دہن سے خاری کنویں میٹھے کیا کرتے ہیں، کبھی یہ سنتا ہوں کہ آقا منبر پر بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، نبی پاک دعا کرتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے۔ کبھی دل نے یہ نہ کہا کتنی بار سنو گے، کتنی بار سناؤ گے، ارے محبوب کی بات جب کی ہے ایمان تازہ ہوا ہے، جب سنی ہے عشق میں اضافہ ہوا ہے۔ اب آؤ کتاب کی بات، موسٹ سیلنگ بک اٹھا لو دنیا کی، 1 بار، 2 بار، 3 بار پڑھ لو گے۔ دیکھو میرے حبیب پر جو قرآن نازل ہوا ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جب پڑھتے ہیں نیا لطف دیتا ہے، جب پڑھتے ہیں نیا سرور دیتا ہے۔ ارے قرآن کی شان تو دیکھو، ہم اردو بولنے والے، میمنی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، ہمیں عربی نہیں آتی، مگر جب کوئی صحیح قاری مل جائے، اچھا امام مل جائے، وہ نماز پڑھاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے جناب، جس بچے کی زبان مادری عربی نہیں ہے، 5-6 سال کا بچہ جو اپنی زبان توتلی بولتا ہے مگر پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، یہ رب کی کتاب ہے جو اللہ کے حبیب کے دل پر، نبی پاک کے قلب پر نازل ہوئی ہے۔ اب چلو دنیا میں کوئی مقام 1 بار، 2 بار، 3 بار دیکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے نیکسٹ، کہیں اور چلو، بورنگ ہو گیا، ڈسکور کر لیا، دیکھ لیا میں نے۔ اب آؤ چلتے ہیں مکے کی طرف، چلتے ہیں مدینے کی طرف۔ ارے یہ کیسی بستیاں ہیں، یہ کیسے شہر ہیں، 1000 بار دیکھ لو پیاس گھٹتی نہیں ہے، پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنی بار مدینے جاؤ ایک اور لطف، ایک اور سرور، ایک اور مزہ ملتا ہے۔ کیا خوب بات لکھتے ہیں شاعر، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے طے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ یہ دنیا کی بات اور ہے اور نبی پاک کی بات اور ہے۔ جتنی بار میں نبی پاک کے آپ کو واقعات سناؤں، کوئی یہ نہ کہے گا بات 1 بار ہو چکی، ہم سن چکے، لوگ کہتے ہیں اور سناؤ، حبیب کی باتیں ہیں اور سناؤ۔ آج میں نے کیا بتانا ہے آپ کو، میں معجزات تو بہت سارے بیان کر سکتا ہوں، مگر آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی آپ سے بات کروں گا۔ قرآن نبی پاک کا وہ معجزہ ہے جس کو علماء کہتے ہیں اعظم المعجزات، سب سے بڑا معجزہ۔ میں ایک اور آپ کو خوبصورت بات بتاؤں، بل علماء بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک کا جو کیلیبر ہے، میرے آقا کا جو مقام ہے،
اس کے مطابق کتنے معجزات ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں، مفسرین اور شارحین بالخصوص سیرت نگار، کہ نبی پاک کی جو شان ہے نا اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں. باقی یہ سورج کو پلٹا دینا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، ابو جہل کے مٹھی میں کنکریوں کا کلمہ پڑھ دینا، نبی پاک کا بارش برسا دینا، حضرت ابو ہریرہ کے 1 پیالہ کے 70 صحابہ کو پورا ہو جانا، یہ نارمل سی بات ہے. یہ پیارے آقا کی شان کے مطابق نہیں ہے. اب یہ بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں، سمجھیے گا. اس کو یوں سمجھیے بلا تمثیل کہ کوئی شخص ہمیں آ کر کہے کہ یار پتہ چلا فلاں بندے نے یہ کام کر لیا، اس نے اتنا بڑا کام کر لیا، تو ہم کہتے ہیں یار وہ اس کے لیے بائیں ہاتھ کی بات ہے، وہ بڑا آدمی ہے، اس کے لیے ہمارے لیے بڑا کام ہے، اس کے لیے بڑی چیز نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں بھی. تو علماء کہتے ہیں کہ جتنی کام ہوئے نا، جتنے معجزات ہیں، طویل فہرست، یہ تو نبی پاک سے لوگوں نے نشانیاں طلب کی تھی. کفار مکہ آئے تھے، سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتا دو. میرے آقا نے چاند کی طرف دیکھا، اشارہ کیا، 2 ٹکڑے کر دیے. کسی نے کہا اللہ کے نبی ہو تو یہ درخت جو ہے یہ اگر آپ کا نام لے لے، کلمہ پڑھ لے تو میں مان جاؤں گا. نبی پاک نے اشارہ کہا، بلکہ فرمایا جاؤ اس سے کہو تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں. خود نہ کہا، اس کو کہا تم جا کر کہہ دو. وہ غیر مسلم جا کر اس درخت کو کہتا ہے تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. درخت زمین چیرتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے، نبی پاک کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں واپس جاؤ، جا کر اس جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. درخت واپس جا کر لگ جاتا ہے. یہ آسکنگ تھی، یہ ڈیمانڈ تھی. نبی پاک معجزہ دکھاتے گئے. ابو قتادہ آنکھ لے کر آ گئے، حضور آنکھ باہر آ گئی ہے. نبی پاک نے لعاب دہن لگا کر واپس لگایا. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ روشن ہو گئی ہے. اٹس نارمل. وہ 2 معجزات کون سے ہیں جو نبی پاک کے کیلیبر، پیارے آقا کے مقام کے مطابق ہیں؟ اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے معراج کی رات جو رب نے اپنا دیدار کروایا. وہ اپنے حبیب کے سوا کائنات میں کسی کو یہ موقع نہ دیا. ایک ہی ہستی ہے جنہوں نے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا. اور دوسرا علماء کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید، کہ یہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا، خود قرآن کہتا ہے، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر قلب مصطفیٰ کو وہ طاقت دی گئی. میں کل ایک سورہ مائدہ کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا، تو اس کی شان نزول میں لکھا تھا کہ جب یہ سورہ مائدہ نبی پاک پر نازل ہوئی نا، تو نبی پاک جس سواری پر تھے، اونٹنی، وہ اونٹنی نبی پاک کا بوجھ نہ اٹھا سکی. نبی پاک کو سواری سے نیچے اترنا پڑا. جب وہ وحی کا بوجھ آیا قلب مصطفیٰ پر، ویسے سوار تھے اس اونٹنی پر، لیکن جب اونٹنی پر موجود تھے اور وہ آیتیں نازل ہوئیں تو اونٹنی نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ شان ہے، یہ قوت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رب نے عطا فرمائی. پہلے شک صدر کیوں ہوا تھا؟ پہلی وحی جب ہوئی غار حرا میں، نبی پاک کے دل اقدس کو چیر کر اس میں نور بھرا گیا، تاکہ اب وحی کا نزول ہونا ہے تو وہ بوجھ قلب مصطفیٰ اٹھا سکے. یہ شان ہے میرے آقا کی. تو اب بات کرتے قرآن مجید فرقان حمید کی. مگر بدقسمتی سے آج ہم قرآن سے دور ہیں. ہم قرآن پڑھنے میں بہت کمزور ہیں. آج اگر بات کریں تو بہت سارے سافٹ ویئر ہیں ہمارے پاس، واٹس ایپ، پتہ نہیں نام بھی نہیں پتا، انسٹاگرام، تو فیس بک، تو ٹویٹر، پتہ نہیں کتنے سافٹ ویئر ہیں. اچھا بھائی کب کب آن کرتے ہو؟ ایک دن میں کئی بار آن کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا تو ابھی بھی کوئی سافٹ ویئر آن ہوگا. اب آن لائن کیے سافٹ ویئر. قرآن کب آن لائن کیا؟ وہ پچھلے رمضان میں پڑھا تھا. اب کب پلان ہے؟ اب اگلے رمضان میں کچھ پڑھ لیں گے. سال میں 1 بار قرآن آن لائن، باقی سارے سافٹ ویئر روز آن لائن. مجھے بتاؤ قبر میں کون سا سافٹ ویئر آن لائن ہوگا؟ سارے آف لائن ہو جائیں گے. قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو قرآن تھامے ہوئے؟ کون ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور روز پڑھتا ہے؟ اور قرآن میں کتنے امیزنگ، کتنے حیرت ناک اور کتنے جس کو آپ کہیں کہ زبردست میسیجز ہیں ہمارے لیے. پچھلی قوموں کے واقعات رب نے بیان کیے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ. مگر آج پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. آج میں قرآن کا آپ کو وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلی کشتی کب بنائی گئی. آج لوگ کہتے ہیں انوینشن کی بات کرو، کس نے کون سی چیز ایجاد کی. بچپن میں اسکول میں تھے تو بلب کس نے بنایا، تو جہاز کس نے بنایا، ٹائر کس نے بنایا، سب پڑھتے تھے. نہ ہم نے پڑھا نہ ہمارے بچوں نے پڑھا. سوچو سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی؟ اور دا فرسٹ ایور سائیکلون، سب سے بڑا طوفان کب آیا؟ یہ ایسا امیزنگ واقعہ ہے، پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ واقعہ ہے
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، اور قرآن میں تو کئی جگہوں پر، میں آپ کو صحیح بتاؤں قرآن پڑھے تو پتا چلے، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر اور سورہ نوح، ان سب میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی کچھ نہ کچھ تفصیل موجود ہے۔ اتنی جگہوں پر رب نے قرآن میں یہ بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ یہ آپ کا نام نہیں ہے، دیکھیں نوح یہ آپ کا لقب ہے، آپ کا نام یا تو یشکر تھا یا عبد الغفار تھا۔ نوح یہ بنا نوحے سے، آپ بہت روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، بڑی گریہ وزاری کرتے تھے، اس آپ کی گریہ وزاری آنسو بہانے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلایا۔ کیا رزلٹ ملا؟ قوم مخالفت کرتی، مذاق اڑاتی، معاذ اللہ پاگل کہتی، خوب مارتی، آپ کو زد و کوب کیا جاتا۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ آپ پر ایمان لائے 950 سال کی کوششوں کے بعد 80 افراد ایمان لائے۔ ذرا غور کرو، اتنی سٹرگل، اتنی کوشش، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ دین کا کام آسان نہیں ہوتا ہے، نیکی کے کام میں مشکل آتی ہے۔ آج ہم یا بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے جو کچھ نہ کچھ دین کا کام کرتے ہیں، یا کبھی خود بھی نیکی کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب نیکی کا زمانہ نہیں رہا بھائی، لوگ دل توڑتے ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو مذاق اڑاتے ہیں، میں سنتوں پر عمل کرتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو سنت کٹوا دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، نیک ماحول کی طرف آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اتنا حوصلہ، اتنا دین پر چلنے کا جذبہ۔ ارے 950 سال تانے سنتے رہے، 950 سال تکلیف اٹھائی، اللہ کے نبی صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ ثابت قدمی دیکھو، دین کے کام میں ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رب کے حبیب ہے نا، آپ کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، تھوڑا ستایا گیا، قدم قدم پر تکلیف پہنچائی گئی۔ بھول گئے وہ طائف کا میدان جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ جبریل امین آئے تھے پہاڑوں کا فرشتہ لے کر، حضور حکم فرمائیں میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تہس نہس ختم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ قوم نہیں پہچانتی، اس کے بعد والے پہچان جائیں گے، میں عذاب کے لیے نہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا، یہ ہمت تھی۔ نبی پاک کی سٹرگل، 53 سال مکے میں رہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کبھی اس کیلکولیٹ کیا آپ نے؟ چلے آج میں آپ کو چھوٹی سی ایک کیلکولیشن بتاتا ہوں تاکہ پتا چلے اسلام کی ملٹیپلیکیشن کیسے ہوئی ہے۔ نبی پاک جب 53 سال میں مکے سے مدینے ہجرت کر کے جاتے ہیں تو 80 کے قریب مسلمان جو ہے ہجرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حبشہ کی ہجرت میں 80 ہیں، 100-150 لوگ پہنچتے مدینے۔ اور اب جناب جب 2 ہجری میں بدر کا مارکا ہوتا ہے تو کتنے مسلمان ہوتے ہیں؟ 313۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، 15 سال ہو گئے، 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں، 15 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 313 بدر میں ہیں، تھوڑے سے مدینے میں سمجھ لیں خواتین وغیرہ ہوں گے، آل ٹوگیدر 500۔ نبی پاک کی 15 سال کی محنت کے بعد 500 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ بدر کے میدان میں وہ دعا کی تھی نا نبی پاک نے کہ اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ دیٹس اٹ، یہی مسلمان تھے۔ اب دیکھو جب 2 ہجری ہو گئی، اب اس کے بعد 2 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک یہ سٹرگل نے کیا رنگ لائی، کیا کمال ہوا کہ اب 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا مدینے سے مکے کو جاتے ہیں۔ from 500 to 10,000، یہ 6 سال میں یہ اسلام پھیلا۔ اور 8 ہجری میں 10,000 لے کر جب مکے جاتے ہیں، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کو معاف کرتے ہیں۔ اب اسلام کیسے پھیلا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب فوج کے ساتھ فوج در فوج لوگ ایمان لانے لگے۔ آقا نے وہ کرم کے دریا بہائے، وہ معافی کا اعلان کیا۔ 8 ہجری میں 10,000 لوگوں کو لائے تھے، اور 10 ہجری میں جب حجۃ الوداع ہوتا ہے، میدان عرفات میں میرے آقا خطبہ دیتے ہیں اور 1,24,000 کا لشکر سامنے موجود ہے۔
1,24,000 साहबा मौजूद हैं। वक्त लगता है, कोशिश करनी पड़ती है, हिम्मत ना हार जाया करो। जनाब मैं अकेला हलाल कमाऊंगा तो मार्केट में बाकी सारे तो झूठ बोलते हैं, मैं अकेला सच बोलूंगा, सारा ही पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, मुझे सच बोलने का क्या फायदा होगा? मैं अकेला ईमानदार बनूंगा तो फिर मुझे क्या फायदा होगा? नहीं जनाब, अपने हिस्से का चिराग जलाए रखना, अपने हिस्से की नेकी करते रहना। कब्र में अकेले ही जाना है, सारा माशरा बिगड़ा सही, मैं तो अल्लाह की बारगाह में कह सकूं कि मौला अपने हिस्से की कोशिश करके आया हूं, मैं या रसूल अल्लाह अपने हिस्से की नेकी की दावत देकर आया हूं। तो जितने मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें और जितने सोशल मीडिया पर और दुनिया में कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, कभी भी नेकी के काम में हिम्मत ना हारना, हौसले पर रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कितना जलील करे, चाहे कितना दिल तोड़े। वो बहुत खूबसूरत शेर मुझे याद आ गया, गम नहीं छोड़ दे ये सारा जमाना मुझको, गम नहीं छोड़ दे ये सारा जमाना मुझको, मेरे आका तो हैं सीने से लगाने के लिए। अरे उनके कदमों में जाना है, उनकी सुन्नतों की खिदमत करके जाएंगे, इंशाअल्लाह वो कदमों में, वो इंशाअल्लाह कदमों में सुला लेंगे। यही जिंदगी का हासिल है। फिर आते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उस स्ट्रगल की तरफ, आपकी कोशिशों की तरफ। अब क्या हुआ? अब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी। अब क्या फरमाया? तर्जुमा कुरान सुनिए। और नूह की तरफ वही भेजी कि तुम्हारी कौम में से मुसलमान हो जाने वालों के अलावा कोई और अब मुसलमान नहीं होगा, तो अब तुम उस पर गम ना खाओ जो ये कर रहे हैं। आखिरकार आप थक गए 950 साल। अब अल्लाह ने वही भेजी कि बस अब जितने ईमान ले आए अब कोई ईमान नहीं लाएगा, अब अजाब का वक्त आ रहा है। आपने दुआ की मौला अगर ईमान नहीं लाना तब इनको हलाक कर दे। अब क्या हुआ? कुरान कहता है वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहीना वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। कुरान कहता है और हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ, और अब जालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, बेशक इन्हें जरूर गर्क किया जाएगा। अब ऐलान हो गया कि अजाब आना है और गर्क होने का अजाब आना है। अब बड़ी कमाल की बात बताऊं, दुनिया का दस्तूर है, जिन मुल्कों में समुंदर होता है ना वहां जहाज बनते हैं, वहीं नेवी होती है, वहीं पोर्ट होता है। जहां समुंदर नहीं वहां जहाज का क्या काम? जहां समुंदर नहीं होता वो लैंड लॉक कंट्रीज कहलाती हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिस मुल्क में रहते थे वहां समुंदर ही नहीं था, लैंड लॉक था, कोई चारों तरफ पानी ही नहीं था। अल्लाह का हुक्म आ गया, आपने जंगल में जाकर पहले सागवान के दरख्त लगाए। एक रिवायत के मुताबिक 100 साल में वो दरख्त तनावर हुए। अब उस लकड़ी को काटा और आपने जंगल में कश्ती बनाना शुरू की। पहले ही कौम मजाक उड़ाती थी, अब और तंज करने लगे। माद अल्लाह कहते हैं ए नूह, तुम तो कहते थे मैं अल्लाह का नबी हूं, तुम तो बड़े ही बन गए, कारपेंटर का काम शुरू कर दिया, कश्ती बना रहे हो। क्या जंगल में कश्ती चलाओगे? यहां तो पानी ही नहीं है। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा चैलेंज था कि उस मुल्क में कश्ती बनाई जा रही है और वन ऑफ द बिगेस्ट, दुनिया की पहली कश्ती। आपने फरमाया मैं ऐसा घर बना रहा हूं जो पानी पर चलेगा। लोग मजाक उड़ाने लगे, यहां तो पानी नहीं है। का जितना हंसना है हंस लो, एक वक्त आएगा जब रब का अजाब आएगा और तुम पर हम लोग हंसेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई तो 3 मंजिला कश्ती थी, 3 पोर्शन थे उसमें। बहुत बड़ा शिप था जिसमें एक जो उसमें पोर्शन था वो जानवरों के लिए था, एक पोर्शन परिंदों के लिए था और एक पोर्शन इंसानों के लिए था। ठीक है, 80 लोग ईमान वाले थे। अब निशानी तूफान आएगा किधर से? सवाल यह था कि पानी ही नहीं है, समुंदर ही नहीं है, ये फ्लड किधर से आना था? अल्लाह ने निशानी बताई और ये भी कुरान में फरमाया तन्नूर है जो जिसमें रोटी बनाई जाती है ना, उसमें से जब पानी उबलने लगे तो समझ जाना कि तूफान आने वाला है और कश्ती में बैठ जाना। एक दिन सुबह हुई, आपने देखा आपके तन्नूर के अंदर से पानी उबल रहा है। आपने फौरन अनाउंस किया और कश्ती में लोगों को सवार करना शुरू किया। ईमान वाले 80 तब सवार हो गए। आपने हर जानवर का एक जोड़ा, नर और मादा, उसको भी सवार किया, क्योंकि नस्ल इंसानी को बाकी रखना था, दुनिया भी तो बाकी रखनी थी ना। परिंदों का भी एक एक जोड़ा, हर नस्ल के परिंदे का एक एक जोड़ा भी सवार किया। हशरातुल अर्ज भी सवार किए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। अच्छा अब कमाल देखें, सांप और बिच्छू भी आया और सांप और बिच्छू ने आकर कहा कि हुजूर हमें भी जाने दें। आपने रोक दिया, कहा कि तुम अंदर दाखिल होगे और हमें नुकसान पहुंचाओगे। तो उन्होंने कहा हुजूर आप हमें सवार कर ले, हम वादा करते हैं जो शख्स सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ लेगा हम कभी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। चलो ये वजीफा भी आज याद कर लो,
کبھی جنگل میں جانا ہو، کبھی رات کسی ایسے سفر پہ جانا ہو تو سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ کبھی سانپ اور بچھو کا ڈنک نہیں لگے گا۔ اچھا، اب یہ کشتی میں سوار ہو گئے، طوفان کیسے آیا؟ The big question is، اور کتنا بڑا طوفان تھا؟ The biggest flood on the earth۔ آج تک کائنات میں اتنا بڑا طوفان نہیں آیا۔ بڑے بڑے سائیکلون، سونامی، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں آج کل۔ وہ کیسا طوفان تھا کہ اس میں اب بارش شروع ہوتی ہے۔ مفسرین لکھتے 40 دن تک نان اسٹاپ موسلا دھار بارش، بالکل زبردست بارش۔ اتنی بارش ہوئی کہ زمین پھٹی اور زمین نے بھی اپنے چشمے ابلنا شروع کیے، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، اور اتنا پانی آیا کہ 40 گز بلند پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ کائنات میں صرف پانی تھا، ہر شخص ڈوب گیا۔ یہ 80 لوگ اور یہ جانور اس کشتی میں موجود تھے۔ آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی وہ بھی سوار نہ ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا، ایمان والا بنتا تھا، دل سے منافق تھا۔ حضرت نوح نے کہا بیٹا آ جاؤ، کہتا ہے بابا جان میں کسی پہاڑ پہ چڑھ کے پناہ لے لوں گا۔ فرمایا آج جو طوفان آنا ہے کوئی نہیں بچے گا، آ جاؤ۔ مگر چونکہ اس کے دل میں ایمان نہ تھا وہ نہ بیٹھا اور طوفان میں وہ بھی غرق ہو گیا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی کی نسل سے باقی دنیا چلی ہے۔ اب جتنے بھی ہم لوگ ہیں، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے خاندان کے وہ 80 لوگ تھے جن سے پوری دنیا کا نظام چلا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں، حضرت نوح جو ہے وہ چوتھے نبی ہیں، اس کے بعد جتنے انبیاء ہیں سب حضرت نوح کی اولاد سے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ جب 6 مہینے تک یہ کشتی چلتی رہی اور سبحان اللہ یہ کشتی کعبہ معظمہ پر بھی پہنچی۔ کائنات میں ایک ہی بے جان چیز ہے جس نے کعبے کا طواف کیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس نے کعبے کا طواف بھی کیا، پانی پہ چلتے رہے۔ اب اللہ کے حکم سے یہ اعلان ہوا، رب کی طرف سے حکم ملا کہ اے زمین اپنے پانی کو پی لے۔ زمین نے پانی پینا شروع کیا، پانی اترنا شروع ہوا۔ یہ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری اور اب یہ سارے لوگ زمین پر جب آئے، 80 لوگ تھے کائنات میں۔ اس کے بعد جو بستی بسائی گئی اس بستی کا نام بھی سمانین ہے، 80 لوگوں کی بستی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو کائنات کا معاملہ معلوم کرنا تھا کہ دنیا میں بچا کیا ہے، اب کدھر جانا ہے، کہاں کہاں پانی ہے، کہاں کہاں اتر گیا ہے۔ گوگل تو تھا نہیں کہ جناب سافٹ ویئر ڈالتے اور دیکھتے کدھر پانی ہے، کدھر روڈ باقی ہے، کدھر کیا باقی ہے۔ آپ نے اب پلان کیا کہ کوئی پرندہ جائے اور فلائی کر کے دنیا کی ذرا خبر لے کر آئے۔ پہلے مرغی نے کوشش کی کہ میں جا کر خبر دیتی ہوں، آپ نے اس پر مہر لگائی، فرمایا تجھ پر میری مہر ہے، پرندہ تو ہے مگر زیادہ لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی، میری بعد والی نسل اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ مرغی آج بھی لمبی اڑان نہیں اڑ سکتی۔ اس کے بعد کوے کو بھیجا گیا، کوا جاتا ہے اور کوے کو کام یہ دیا گیا تھا جا کے خبر لاؤ۔ اڑتے اڑتے ایک مردار پڑا ہوا دیکھا، کوے نے مردار پر اتر کر کھانا شروع کر دیا، کام بھول گیا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کی ہلاکت کی دعا کی کہ ہمیشہ خوف میں رہے گا۔ آج حل و حرم میں کہیں کوے کو پناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کبوتر نے ریکویسٹ کی حضور مجھے موقع دیجئے، کبوتر کو موقع دیا گیا۔ کبوتر اڑتے اڑتے یمن سے اور پورے ملک کا چکر لگا کر جناب حرم شریف کی سرزمین پر پہنچا۔ وہاں جا کر دیکھا پانی نہیں ہے تو زمین پر اترا، اس کے پیروں پر لال مٹی لگی، پیر سرخ ہو گئے۔ کبوتر نے آ کر بتایا کہ حضور حرم کی زمین جو ہے وہاں پر پانی بالکل اتر چکا ہے، اب آپ ایک مہربانی کیجئے مجھے حرم ہی کی خدمت دے دیجئے، میرے پیروں میں لال خضاب عطا کر دیجئے، میری گردن میں ہاروں کا طوق دے دیجئے۔ حضرت نوح نے دعا کی تھی جو آج کبوتر کی گردن میں مجھے اور آپ کو ایک ہار نظر آتا ہے، لال پیر نظر آتے ہیں، مکے مدینے میں اڑتے نظر آتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں، یہ اللہ کے نبی کی فرما برداری تھی تو یہ پرندہ وہاں پہنچا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بہت غور سے دیکھ رہا ہوں، بچوں سے لے کر بڑے، ایوری بڈی ویری دلچسپی کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں۔ یہ واقعہ اب کیوں سن رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے قرآن میں موجود ہے، کلام پاک میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، صرف یہی تو افسوس ہے ہم دنیا بھر کے ناول، ڈائجسٹ، کہانیاں پڑھتے ہیں، قرآن کے واقعات نہیں پڑھتے۔ مزہ تو یہ آئے کہ روز میں اپنے بچوں کو بٹھا کر کہوں کہ چلو میرے بچوں آج قرآن کی بات سناتا ہوں، قرآن کی کہانی اور قرآن کا قصہ سناتا ہوں، ثواب کا ثواب بھی ملے گا، سبق کا سبق بھی ملے گا۔ اب آتے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میں نے بہت سپیڈ میں
ورنہ میں ایک ایک آیت آپ کو سناتا اور اس آیت کے تحت کیا احکام تھے وہ بتاتا، مگر میں نے آپ کو سورہ ہود کا نام بتایا ہے، ضرور گھر جا کر قرآن پاک کی تفسیر نکالیے، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ حاصل کر لیجئے۔ قرآن کے 100 سے زیادہ واقعات اس کتاب میں موجود ہیں۔ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے کمال کیا ہے، سارے قرآن کے واقعات ایک کتاب میں جمع کر دیے ہیں، پڑھتے جائیں، روز ایک واقعہ پڑھیں، اور اس کے بعد سبق بھی لکھ دیا ہے کہ واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ پہلی بات جو میں نے بیان کے دوران ہی کہی تھی، پہلا سبق کیا ملا کہ دین کی راہ میں مشکلیں آتی ہیں، ہمت نہ ہاریں، نیکی کا کام کرتے رہیں۔ لوگ ہمت توڑیں بھی، ہم نے ہمت نہیں توڑنی ہے۔ امیر اہل سنت کا وہ شعر یاد کر لیں، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ امام حسین کا پنجتن کے غلام بھی کہلاتے ہیں، وہ پیاسے کا سرزمین کربلا پر شہید ہو گئے، اور ہمیں تھوڑا ہی کوئی زبان محبت سے نہ بات کرے، ہم چھوڑ دیتے ہیں کام، ہم نیکی کے کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں یار میں نہیں کروں گا یہ کام، میں کرتا ہوں لوگ بات ہی نہیں سنتے میری۔ ایسا نہ کریں۔ دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی کہ آپ کے قوم نے آپ کی بات نہ مانی، نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی یہ عذاب لانے کا سبب بنتی ہے۔ آج ہم پر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا، لیکن ذرا سوچیں ہم کتنی باتیں مانتے ہیں نبی پاک کی، ہم پیارے آقا کے کتنے فرامین پر عمل کرتے ہیں۔ غور کریں اگر نبی پاک نے کیا کیا فرمایا۔ نبی پاک نے ہمیں نیچی نظروں کی حیا کے بارے میں فرمایا نا کہ آنکھیں نیچی رہیں، حیا کے ساتھ رہیں، حرام نہ دیکھیں۔ آج کون ہے جس کی آنکھیں حرام نہیں دیکھتی؟ پیارے آقا نے حرام سننے سے بنا فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میں مزامیر کو مٹانے کے لیے، مزامیر کہتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹس، میں موسیقی کے آلات کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آج جس کو دیکھو میوزک، گانے، کہتے دن ہی نہیں گزرتا، پتہ نہیں کدھر سے یہ جملہ آ گیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ارے موسیقی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ کان اس لیے دیے تھے اللہ نے، اللہ رسول کی باتیں سنیں، تلاوت سنیں، نعت شریف سنیں، اس کان کو حرام سے نہ بھریں۔ اور سمجھو یہ کان اور آنکھ کتنے نازک ہیں۔ آپ سرما لگاتے ہیں، کئی لوگ تو لگا ہی نہیں سکتے، کہتے ڈر لگتا ہے بھائی، بچپن میں امی لگاتی تھی، ہم سے تو نہیں لگتا تھا۔ اور کیوں ڈر لگتا ہے کہ کہیں سلائی آنکھ میں زور سے نہ لگ جائے۔ ایئر بڈز کان صاف کرتے ہو نا، کتنا ڈرتے ہیں کہ یار زور سے نہ ڈالا جائے، بہت نازک ہے کان، اتنا نازک ہے کان، اتنی نازک ہے آنکھ، اور حرام دیکھ رہے ہیں، حرام سن رہے ہیں، سوچتے نہیں اگر جہنم کی کیل ٹھوکے گئے تو کدھر جائیں گے؟ خدا را یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، اس کی قدر کیجئے، ورنہ قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جواب کیسے دیں گے؟ اس قوم کو تو غرق کر دیا گیا، اور نبیوں کے واقعات پڑھیں، جھوٹ بولا اللہ نے عذاب بھیج دیا، ملاوٹ کی تو عذاب آ گیا، بدکاری کی تو عذاب آ گیا، ایک دن ہفتے کے دن شکار کر لیا، ہیلا کر کے حرام کمایا، ایک دن حرام کمایا، عذاب آ گیا، ان کے چہرے بدل دیے گئے، بندر بنا دیے گئے۔ ادھر تو روز حرام کماتے ہیں، روز سود کھاتے ہیں، روز جھوٹ بولتے ہیں، روز رشوت کا کام کرتے ہیں۔ سوچئے قرآن کے یہ واقعات ہم سب کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، پچھلی قوموں پر عذاب آئے ہیں، تم پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوچھا نہیں جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آنسر ہے خدا را آج دوستوں میں بیٹھ کر جس کو دیکھو، اب تو نیا ٹرینڈ چلا ہے، نہیں جناب شراب نہیں پیتے، بیئر پیتے ہیں، وہ نشہ نہیں ہے، بس ہلکی سی، وہ جناب وہ نشہ نہیں آتا اتنی دیر کا نشہ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، ایسے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو تمہیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں، یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اللہ کی لعنت جہاں برستی ہے وہاں سے دور ہٹیں، اور جہاں رحمت برستی ہے، خوش نصیبی ہے جو آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کسی کو دعوت دی گئی ہو کہ جناب آئیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آئیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وقت قیمتی ہی جب بنتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے اپنا وقت قیمتی بنایا ہے کہ جو ہم اس محفل میں آئے ہیں، تو ہمیشہ ایسے اجتماعات میں، ایسی محافل میں ہم سب بیٹھے اور برے دوستوں سے جان چھڑائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، یہ ہم سب کو یہ پیغام دے رہا۔ اور آخری بات جو اس واقعے سے سیکھنی ہے، آپ کی زوجہ غیر مسلمہ، آپ کا بیٹا
نافرمان غرق ہو گیا. تو کبھی کوئی اچھے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا تو کام ہی بن جائے گا، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں تو فلاں کی اولاد ہوں، فلاں خاندان سے ہوں. بہت اچھی بات ہے آپ کو یہ نسبت ملی ہے، لیکن صرف نسبت کام نہیں آئے گی. ایمان، عقیدہ، اعمال، یہ سب ضروری ہیں. ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. جب نبی کا بیٹا بے ایمان ہو کر مر سکتا ہے تو میری آپ کی کیا اوقات ہے. ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں. حج کر لیا، عمرہ کر لیا، 5 وقت نماز پڑھ لی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی جنتی. ارے بھائی ٹھیک ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وہ قہار بھی تو ہے نا، جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے. شیطان کچھ لوگوں کو اللہ کی رحمت کے آسرے پر گناہ کروا رہا ہوتا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ عذاب دینے والا بھی ہے. بالکل اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، لیکن اس کے عذاب سے بھی تو بے خوف نہیں ہونا ہے نا. تو خدا را یہ ڈرتے رہو. ایمان سب سے بڑی چیز ہے. میرے اور آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز ہی ایمان ہے. کتنی بار دعا کرتے ہیں ایمان کے لیے؟ بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کاروبار کے لیے کرتے ہیں، صحت کے لیے کرتے ہیں، دکان کے لیے کرتے ہیں. ایمان کے لیے کب کرتے ہیں؟ اس کا مطلب وہ پریورٹی نہیں ہے نا. نبی پاک کی دعائیں دیکھو. آقا دعا فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہر چیز میں آخرت کی دعا ہے. نبی پاک کی دعائیں تو دیکھو. بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، فیملی کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کا نور بنا. کتنی پیاری دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہاں تک تو دعا کر لی بچوں کے لیے، اللہ میرے بچوں سے، میری فیملی سے مجھے محبت دے، ان کو مجھ سے محبت دے، میری آنکھوں کا نور بنا. ساتھ کیا اٹیچ کر دیا، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے. دنیا اچھی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر، عذاب قبر سے بھی بچا لے. آئینہ دیکھا، شکر ادا کرنا ہے، اے اللہ کتنا اچھا چہرہ بنایا. آگے کیا فرمایا، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ چہرہ تو اچھا بنا دیا، اخلاق بھی اچھے کر دے. ایوری تھنگ. ذرا سوچو ان دعاؤں میں کیا تھا. ہماری دعاؤں میں آخرت کہاں ہے، ہماری دعاؤں میں باطن کہاں ہے، ہمارے دعاؤں میں دل کی صفائی کدھر ہے. کاروبار اچھا ہو جائے، بزنس اچھا ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، بچہ امتحان میں پاس ہو جائے، فلاں جگہ رشتہ ہو جائے. میں نہیں کہتا دعا نہ کریں، ضرور کریں. اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ مگر آخرت کو کیوں بھول جاتے ہو، ایمان کو کیوں بھول جاتے ہو، کردار کو کیوں بھول جاتے ہو؟ ایوری دعا، نبی پاک کی دعائیں تو پڑھو. ہر دعا کے اندر خوبصورت درس ہے. ہر دعا کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آخرت کو نہ بھول جانا، ادھر کی بات نہ بھول جانا. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اور ایک اور بات، ایک نقطہ اور سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی نیک شخصیت، ولی اللہ، بزرگ کی اولاد بگڑی ہوئی ہو تو اس سے اس بزرگ کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اولاد ایک حد تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ اگر یہاں چلے گی بات تو کدھر تک جائے گی. حضرت نوح کا بیٹا، حضرت آدم کا بیٹا قابیل کو بھول گئے. قابیل نے قتل ہی کیا تھا نا، دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا قابیل ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر یزید پلید برباد، ہم سب اس کو برا کہتے ہیں، مگر حضرت امیر معاویہ کی شان بھی نرالی ہے. وہ اللہ کے حبیب کے ساتھی ہیں، صحابی رسول ہیں. تو ہمیشہ یہ بات رکھیں، دنیا میں اب بھی اگر کسی بزرگ کی اولاد بگڑ جاتی ہے تو اس میں بزرگ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ مجھے بھی قرآن پاک کے نور سے میرے دل کو منور کرے، آپ کو بھی منور فرمائے، اور قرآن پڑھنے کا ذہن بنا لیں کہ ایک نیت کر کے جائیں، میں سوؤں گا نہیں، جب تک نہیں سوؤں گا جب تک میری آنکھیں کچھ قرآن نہ دیکھ لیں، جب تک میرے کان کچھ قرآن نہ سن لیں، جب تک میری زبان کچھ قرآن نہ پڑھ لیں. میرے رب کا کلام ہے، محبت کر لو اس سے، یقین کرو. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. صلو علی الحبیب.